السلام علیکم، میں ظہیر میاں اپنے یوٹیوب چینل ظہیر روحانی فائدے میں اپنے سبھی ویورز کا استقبال کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اہل بیت پر۔ من چاہی مراد یا من چاہی محبت پانے کے لیے، من چاہا پیار یا من چاہی مراد پانے کے لیے ایک عمل آج میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس طرح کے عملیات کو کرنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر آپ نے بہت ساری نمازیں چھوڑ رکھی ہیں یا آپ پر قضا نمازیں باقی ہیں تو کم از کم اسے شمار کر کے تھوڑی تھوڑی کر کے ادا کرنا شروع کریں، کیونکہ زیادہ تر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جب انہیں کسی چیز کی حاجت ہوتی ہے بندے کو، تب بس تبھی سے جو ہے بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور پھر اس پر یہ چاہتا ہے کہ وہ جو کہے اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا کر دے۔ شاید یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں ہی وہ ہوں جو ہر چیز پہ قادر و مقتدر ہوں۔ تمام قدرتیں اسی کے اختیار میں ہیں اور وہ دیتا بھی وہی ہے جو وہ اپنے بندے کے لیے بہتر اور مناسب جانتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہی ہر بندے کے لیے مناسب بھی ہے اور بہتر بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسا کچھ بھی نہیں اپنے بندے کے حق میں ہونے دیتا جو اس کا بندہ خسارے میں بہت زیادہ خسارے میں آئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں فرمان عالی شان ہے کہ ہم کسی کو بھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یعنی وہ اتنی ہی تکلیف دیتا ہے جتنا وہ بندہ برداشت کر سکے۔ تو ایسے کام ہی نہ کیجیے، ایسے کام کیجیے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ راضی رہے اور تکلیفوں سے دوچار ہی نہ ہونا پڑے۔ منچاہی مراد پانے کے لیے ہر آدمی چاہتا ہے منچاہی محبت مل جائے یا منچاہی مراد مل جائے، منچاہی نوکری مل جائے، منچاہا جاب مل جائے، منچاہا روزگار چلنے لگے، منچاہا مکان بن جائے، منچاہا اس کا سماجی وقار قائم ہو جائے، منچاہی اس کی جو امیدیں ہیں وہ بھر آئیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے من کے مطابق کوئی چیز ہو جائے تو ظاہر ہے اللہ کو منائیے، اللہ کے حضور آئیے۔ اس عمل کو آج جو میں بتا رہا ہوں توجہتاً سنیں اور کیا ہی بہتر اسے کاغذ قلم پر لکھ لیں، کیونکہ یہ بڑا ہی زور اثر ہے اور بارہا کا آزمودہ ہے، جنہوں نے آزمایا اسے حقیقت میں بہترین پایا۔ بروز جمعہ یعنی آن فرائیڈے، بروز جمعہ جب سورج نکلا یعنی فجر کی نماز ادا کر چکے آدمی، اور فجر کی نماز کے تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد، کیونکہ فجر کی نماز کے بعد تقریباً طلوع ہونے میں سورج کو 25-30 منٹ لگتے ہیں، یعنی جب مسجد سے فجر کی نماز ادا کر کے آ جائے یا گھر میں پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد جب سورج نکلا ہے بروز جمعہ فجر کی نماز کے آدھا گھنٹہ بعد 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھے، 2 رکعت، اور نیت یہ کرنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے مومرہ کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ثنا پڑھے، ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، پہلی رکعت میں سورہ فلق پڑھے اور دوسری رکعت میں بعد سورہ فاتحہ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، دوسری رکعت میں سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھے، اور پڑھنے کے بعد پھر ظاہر سے بات ہے رکوع میں جائے اور پھر قضا اخیرہ میں جب بیٹھے تو پھر نماز مکمل کرے اور سلام پھیرنے کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے،
جب یہ 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے تو پھر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اور آیت الکرسی پڑھنے کے بعد پھر کھڑا ہو جائے اور پھر 2 رکعت نماز کی نیت برائے صلاۃ الحاجت کرے، اور پہلی رکعت میں یعنی پہلے تو ثنا پڑھی جائے، پھر سورہ فاتحہ پڑھی جائے، اور اس کے بعد میں سورہ نصر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، پہلی رکعت میں بعد سورہ فاتحہ 1 مرتبہ سورہ نصر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح یہ پوری سورہ پڑھی جائے، اور دوسری رکعت میں بعد سورہ فاتحہ 25 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، دوسری رکعت میں بعد سورہ فاتحہ 25 ٹائمز سورۃ الاخلاص پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح نماز پوری کرے، اور نماز پوری کر کے سلام پھیر کر پھر اس کے بعد میں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نیت کرے، یعنی آپ نے اب تک 4 رکعت نماز پڑھی ہے، اب یہ 2 رکعت آپ جو پڑھنے جا رہے ہیں اب یہ ملا کر 6 رکعت ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے مومن کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، ثنا پڑھے، اور ثنا پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورۃ الاخلاص پڑھے، اور دوسری رکعت میں جب دوسری رکعت میں آئے تب بھی 25 مرتبہ دوسری رکعت میں بھی 25 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد، پڑھنے کے بعد پھر قدام میں بیٹھے، سلام پھیر کر باہر نکل آئے، اور باہر نکلنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ سلام پھیرنے کے بعد یعنی آپ نے 6 رکعت پڑھی۔ پھر سے بتا دیتا ہوں تاکہ کوئی طرح کا مغالطہ نہ رہ جائے۔ پہلی 2 رکعت میں جب سب سے پہلے آپ نے اسے شروع کیا تو اس کے بعد میں جو آپ نے جو ہے سب سے پہلے تو یہ کیا کہ آپ نے پہلی رکعت میں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھی، اور ایک بار سورہ فلق، ایک بار دوسری رکعت میں سورۃ الناس پڑھی، سلام پھیرنے کے بعد 7 بار آیت الکرسی پڑھی، پھر 2 رکعت کی نیت کی، پہلی مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد میں سورہ نصر اذا جاء پڑھی، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، نماز مکمل کی، پھر 2 رکعت کی نیت کی، اور پھر اس میں پہلی رکعت میں 25 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی، اور دوسری رکعت میں بھی 25 مرتبہ قل هو اللہ پڑھی۔ سلام پھیرنے کے بعد 70 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 70 مرتبہ پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ یہ پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھیں، درود ابراہیم پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں، جو آپ کا مقصد ہے، برائے محبت، برائے حاجت، برائے تمامی دنیاوی امور، جو بھی کچھ آپ چاہتے ہیں اس مقصد کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ضرور پوری ہوگی۔ یوں تو اس عمل کو 7 جمعہ تک کرنا ہے، اس عمل کو 7 جمعہ تک کرنا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بندہ 4 جمعہ ہی اسے کرتا ہے کہ وہ بامراد ہو جاتا ہے، 4 جمعے گزرتے ہیں وہ بامراد ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ 7 جمعے مکمل کریں، اپنی مرادوں کو پالیں، اللہ کے مقرب بندوں کے آپ شکر گزار بندے بنیں، نمازوں کی سختی سے پابندی کریں، اور بروز جمعہ جس دن یہ عمل پڑھا جانا ہے اس دن اگر آپ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر وہیں بیٹھے رہیں، مصلی سے نہ اٹھیں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد، اور لا تعداد بنا گنتی کیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی یہ عمل اتنا زور اثر ہو جائے گا کہ چند ہفتوں کی مداومت میں ہی آپ بامراد ہو جائیں گے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ۔